بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ. ناظرین، آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جس طرح ہم نے ماضی میں بھی مختلف شخصیات کے انٹرویو کیے اور آپ نے ان کو اور ان کے ادارے کو جانا. تو آج نجی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ان کی یونیورسٹی، ان کے ادارے کو جب ان سے سنا تو ہمیں بہت ہی فرق محسوس ہوا کراچی کی جامعات میں اور ان کی جامعہ میں. تو اس حوالے سے ہم مختلف سوالات ان سے کریں گے. پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے اور کراچی میں یہ اتنی عرصہ پڑھ کر کے گئے ہیں، واپس اب ایک بڑے منصب کے ساتھ کراچی میں آئے ہیں اور اپنے ہم منصب لوگوں کے ساتھ ملے ہیں. یہ بھی اس پروگرام میں ہم آپ کو ان سے سوالات کے ذریعے سے جانکاری کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طرح کا ابھی ایک یونیورسٹیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، آئے روز آپ دیکھتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں. ان کی یونیورسٹی میں بھی احتجاج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا وہاں صرف پڑھائی ہوتی ہے؟ کس طرح کا ماحول ہے؟ یہ تو شہر کی یونیورسٹیاں ہیں، وہ شہر سے تھوڑا فاصلے پہ یونیورسٹی ہے، اس کا اور یہاں کا کمپیئر بھی کریں گے ہم. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مشاہد انور صاحب موجود ہیں جو کراچی وزٹ پہ آئے اور ہم نے ان سے وقت لیا کہ ہمارے کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو میں ہمیں وقت دیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وقت دیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کراچی سے پڑھ کر کے گئے ہیں. یہ تو ہمیں اس پہ خوشی ہے کہ آپ ایک جامعہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کراچی سے پڑھ کے گئے. تھوڑا سا بتائیے گا اپنی تعلیم کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہاں پہ وقت دیا کہ میں یہ بتا سکوں کہ میں کیا ہوں اور میری جامعہ کیا ہے. تو بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ بھاولپور سے، میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھاولپور سے ہوئی. میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد میں جو ہے کراچی میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے لیے آ گیا. یہاں سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں ملتان گیا، وہاں سے میں نے گریجویشن کی، بی ایس سی کی میں نے وہاں سے، اور پھر میں واپس کراچی لوٹ آیا اور میں نے جامعہ کراچی سے جغرافی کے اندر ماسٹرز کیا. 1997 میں جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو اس کے بعد پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا. تو اس دوران سارا جب میرا کام ہو رہا تھا تو مجھے اسکالرشپ کی ضرورت تھی کہ میں آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاؤں. تو الحمدللہ مجھے آسٹرین فارن منسٹری کا اسکالرشپ ملا جس کا نام تھا نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ اسکالرشپ. وہ اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد میں یہاں سے آسٹریا چلا گیا. میں نے سالزبرگ یونیورسٹی آسٹریا سے پی ایچ ڈی کی 2006 کے اندر. کیونکہ پاکستان میں شاید یہ ٹرینڈ نہیں ہے، جب پی ایچ ڈی کی جاتی ہے تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس سے عہد لیا جاتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ عہد لیتے ہیں. سو وہ عہد بڑا دلچسپ ہے، میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ڈگری دیتے ہیں تو یہ عہد لیتے ہیں کہ the water of knowledge you are taking from Austria, you will never build a dam on it, you will provide the water of knowledge to your faculty and your students. So وہ ایک بات دماغ میں تھی کہ یہ جو میں یہاں سے سب کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ بیسیکلی ایچ آر کو ڈیولپ کرنا، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا یہ سپورٹ ہوتی ہے پاکستان کے لیے. جیسے ایڈ دیتے ہیں تو ہمارے ایچ آر کو یعنی ہیومن ریسورس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، واپس بھیجتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر وہ اپنے جیسے پروڈیوس کر دیں گے. تو یہ میرا سارا سفر اس طرح سے تھا، اور پھر میں نے 2006 سے یونیورسٹیز کے اندر سرو کرنا شروع کیا. تو میں کامسیٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ میں نے 2006 کو جولائی کے اندر میں نے جوائن کیا. پھر وہاں سے میں اپنے آبائی علاقے بھاولپور، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں 4.5 سال سرو کرنے کے بعد میں کینیڈا گیا. وہاں پہ کوئی 5 سال کی میری ایڈجنٹ پروفیسرشپ ہے، اور پھر جی سی فیصل آباد میں نے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ سرو کیا. اور پھر 1 سال کے بعد یعنی 2012 میں جو ہے گجرات یونیورسٹی آ گیا. تب سے میں لے کے اب تک میں گجرات یونیورسٹی میں ہوں، اور یہ سارا سفر کرتے وائس چانسلر کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی مجھے 1 ماہ اور کوئی 3 دن کا ٹائم ہوا ہے مجھے. میں نے 24 جولائی کو میں نے جو ہے وائس چانسلر شپ کو سنبھالا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کراچی آئے تو آپ کو مطلب کیسا لگا؟ ایک تو اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں، جب آپ کراچی جس ایرا میں رہے ہیں
تو وہ تو بڑا کشیدگی کا دور تھا، اور خصوصاً یونیورسٹیوں میں بھی، باہر شہر میں بھی تھا لیکن یہ وبا یونیورسٹی کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی. تو آپ کو کسی ایسے ناخوشگوار یا کسی ایسے واقعے کا کوئی سامنا رہا؟ دیکھیں بہت سارے واقعات تو ہیں. ویسے میں نے جیسے اپنی آف دا ریکارڈ میں بات کر رہا تھا تو چیزیں ہوتی ہیں. مطلب جیسے کراچی کے اندر جتنے بھی لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں، کوئی شاد و نادر کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کا موبائل نہیں چھینا ہو. ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی اس دور کے اندر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس سے افیکٹ ہی نہ ہو. ایسے ہی ہے. تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہے ہیں، لیکن مطلب اتنا کوئی امپورٹنٹ چیز تو تھی نہیں وہ. اچھا، تو ابھی جب آپ آئے ہیں اپنی یونیورسٹی میں جامعہ کراچی میں، تو آپ نے کیا دیکھا اس دور میں جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اور ابھی آپ بینگ اے وائس چانسلر یہاں پہ آئے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو ایک پروٹوکول ملا، لیکن آپ ماحول کو دیکھا ہوگا، آپ نے بلڈنگز دیکھی ہوں گی، کیا فیل کیا تبدیلی؟ سب سے اہم بات تو یہ کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ اور یہاں پہ پڑھتے تھے تو یونیورسٹی جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی اس ٹائم. لوگ کہا کرتے تھے کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ میں انٹر ہونے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید یورپ آ گئے، اور جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. لوگ شام تک بیٹھے رہتے تھے، لائبریریاں آباد تھیں اور سب چیزیں اس طرح کے معاملات تھے. لیکن اب جب کہ اسٹوڈنٹ بھی بہت ٹھیک ہیں ان کے پاس، مجھے وائس چانسلر نے بتایا کہ تقریباً آل اراؤنڈ 2 ملین اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ہیں کراچی یونیورسٹی کے. لیکن لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مایوسی کا عنصر اس طرح سے کہ بلڈنگس جو ہے وہ خود بتا رہی ہیں کہ ان کو ریپیئر کی ضرورت ہے. بیچاری ویسی صورتحال نہیں ہے. تو بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر، ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے یونیورسٹی کو. آپ کی یونیورسٹی کو بنے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ ہماری یونیورسٹی 2004 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، تو تقریباً 17-18 سال ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بلکہ اپنی یونیورسٹی پہ، آپ کی یونیورسٹی کو فوکس کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک ضلع میں یونیورسٹی ہے، یہاں کراچی شہر میں تو مختلف یونیورسٹیاں ہیں، اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی اور سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی دونوں میں طلبہ تنظیمیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے کئی روز یونیورسٹی پوری کی پوری بند رہتی ہے، پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہر گھر میں آتا ہے. تو وہاں آپ کے ہاں کیسا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں بند ہوتی ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. سب سے اہم بات یہ کہ جتنی نئی یونیورسٹیز بنی پنجاب کے اندر، تو ان کے ایکٹ کے اندر جو ہے یہ بات لکھ دی گئی کہ وہاں پہ کوئی تنظیم نہیں ہوگی، یعنی فیکلٹی کا بھی کچھ نہیں ہوگا اور اسٹوڈنٹ کے بھی کوئی ایسی سچ نہیں ہوگی. اس کا میکینزم جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو واچ کیا جاتا ہے. ان کے ظاہر جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں جی، کیونکہ ان کے ڈفرینٹ فورمز ہیں، وہ اپنے فورمز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے ایک میکینزم بنا ہوا ہے، وہاں پر ان کے ڈینز ہیں، وہاں پر وہ ان کے ڈینز کے تھرو جو ہے وہ اپنی پرابلم کو لے کے آ سکتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے جامعہ گجرات کے اندر ون سٹاپ شاپ جو ہے بنا رکھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو وہاں پہ تمام مسائل کا حل ایک ہی روف کے اندر ہے. آپ فارم فل کریں، آپ کو فار ایگزامپل کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ایگزامینیشن سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ اس ون ونڈو پہ جائیں، جی ون ونڈو پہ جائیں اور وہ 12 گھنٹے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. زبردست. تو آپ کے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے؟ ٹوٹل اسٹوڈنٹ کتنے ہیں آپ کے؟ جی ہمارے پاس جو ہے نا آن کیمپس اس ٹائم جو ہے کوئی 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن اگر آپ باقی ایفیلیٹڈ کالجز اور سب کو ملائیں جو ہمارے کیمپسز ہیں، ہمارے دوسرا ایک اور کیمپس ہے، تو یہ تقریباً 30,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں نا ہمارے پاس. تو یہ ظاہر ہے گجرات یونیورسٹی شہر سے فاصلے پر ہے. جی جی. تو یہ یونیورسٹی جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ کا آنا بظاہر مشکل لگتا ہے، اس کے لیے کیا بندوبست ہے اور کیسے آتے ہیں؟ پھر ہاسٹلس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ہاسٹلس ہیں؟ جی ہمارے پاس جو ہے نا 8 ہاسٹلس ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں وہ فیمیل ہاسٹل ہیں، 4 ہمارے پاس بوائز ہاسٹل ہیں. اور میں اس کو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے بڑی جو فلیٹ ہے بسز کی وہ گجرات یونیورسٹی چلاتی ہے. 100 کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہماری بسز دوڑتی ہیں. کتنی بسیں؟ ہماری اپنی جو بسیں ہیں تقریباً 48 ہیں، باقی جو بسز ہیں ہماری وہ ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہیں. تو یہ تقریباً اراؤنڈ 110 بسز بنتی ہیں ہمارے پاس. اس کے لیے پورا ایک میکینزم ہے، اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو رن کر رہا ہوتا ہے.
یہ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ شاید بسیں، جی سب سے زیادہ بسیں جامعہ پنجاب کے پاس نہیں، میں وہ بھی شہر میں نہیں، ان کے جو شہر میں اس لیے ان کا وہ نہیں ہے مسئلہ. تو ہم جو ہے تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ جیلم میں رہتے ہیں، سیالکوٹ میں رہتے ہیں، وہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں، یا منڈی یا پھالیہ میں رہتے ہیں، تو ان تمام کو ہم جو ہے یہ بس سروس دیتے ہیں. ایون جو ہمارے لوکل شہر کے بچے ہیں ان کو بھی ہم وہاں سے پک کرتے ہیں اور ڈراپ کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اتنا بسیز ہیں، پھر فیول بہت زیادہ پرائسز ان کی اوپر جا چکی ہیں، تو اس کا امپیکٹ ان کی فیسوں پہ پڑتا ہے. کتنی اوورال آپ چارج کرتے ہیں؟ دیکھیں بائی لا جو ہے ہر سال ہم 2% ٹیوشن فیس جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں بائی لا. لیکن کیونکہ ابھی فیول کا اور جو الیکٹرسٹی پرائسز ہیں، تو ہمارے کچھ اوور ہیڈ ہیں جن کو ہم چارج کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے تھوڑا تھوڑا انہینس کیا ہے، جس سے وہ جو امپیکٹ ہے ہمارے اوپر 600 ملین کا، وہ اس کا زیادہ اب نہیں آئے گا. اور ہم کیونکہ یونیورسٹی کو بجلی کی مد میں ہم سولرائزیشن کے اوپر جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس سے ہمیں تقریباً 50 ملین جو ہیں وہ سیو ہوں گے پر منتھ. تو وہ جو بجلی کے چارجز ہیں اس سے ہم تھوڑا سا ادھر سے سیو کر لیں گے، آپ کو بچت ہوگی. تو باقی جس طرح سے میں نے یہ HEC کے چیئرمین صاحب سے جب انٹرویو کیا وہاں بھی بات ہوئی، بلکہ ہر یونیورسٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو فنڈز کا ایشو ہے. کہتے ہیں جی کہ HEC فنڈز کم دے رہا ہے، تو آپ کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ فنڈز کتنے ہیں؟ بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ جی ایسا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 4.6 بلین کا ہمارا اس سال کا جو ہے بجٹ ہے ہمارا. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ ہائی ایجوکیشن سیکٹر کو کٹ ڈاؤن کیا اور اس کے پیسے جو ہے کم ہوئے، تو وہ ایفیکٹ ہم پہ بھی ہے. ہم اس کا یہ ہم نے سلوشن نکالا کہ ہم نے کیونکہ سب سے بڑی ریسورس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فی ہے ہماری، اور ساتھ میں پھر یونیورسٹی کے پاس جو کیفیٹیریاز وغیرہ ہیں ان کے رینٹ ہیں، اور جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں ان کے، اس سے ہم جو ہے اس کو مینیج کرتے ہیں. اچھا، تو یعنی کہ انویسٹمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کو جو پیسے ملتے رہے ان کو آپ نے انویسٹ کیے؟ تو شاید پہلی مثال ہوگی. یہاں ہمارے یہاں تو جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے لگا دیتے ہیں، بلکہ یہ لٹرلی ایسا ہے. کل ایک یونیورسٹی میں پریس کانفرنس تھی، میں اس میں تھا، تو مجھے ٹیچر نے یہ کہا کہ ہمارا جی پی فنڈ کسی اور اکاؤنٹ میں یہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے شہر میں، اور آپ تو پھر اس کا مطلب نور و نور ہے کہ وہاں پہ آپ بچت بھی کر رہے ہیں. جی ایسا ہے کہ دیکھیں بچت کیا ہم بیلنس کرتے ہیں. دیکھیں جو ہر یونیورسٹی کے اندر ارننگ کا ایک سورس ہوتا ہے ایگزامینیشن، ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن جو ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس ٹرم سسٹم بھی ہے، اینول سسٹم بھی ہے، اور ہمارا سیمسٹر سسٹم بھی ہے. تو ایک سورس، ایک ہیڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایگزام سے ہم ارن کرتے ہیں. پھر ہماری وہ جو چیزیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ جب تک آپ سیلف سسٹیننگ کی طرف نہیں جائیں گے اس ٹائم تک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور بہت سارے اداروں کے اندر یہ ہوا کہ لوگوں نے جو پینشن ہیڈ تھے ان کے پیسے بھی یوٹیلائز کیے. بٹ ہم نے دیکھیں انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے بنا رکھا ہے جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹ کے لیے فیسلٹی دیتے ہیں، اسکالرشپ بھی کرتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ 521 ملین کے ہم نے جو ہے اسکالرشپس آفر کرتے ہیں ہم لوگوں کو. اور اس کے اندر سب سے جو اس دفعہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ سیمسٹر سے جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہوگا جو میرٹ پہ آئے گا، نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہم اس کو دیں گے، تو اس کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میں نے جو ابھی تک یہاں پہ ایجوکیشن رپورٹنگ کی ہے اس میں پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں، اس میں کئی اسٹوڈنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ظاہر ہے ہر کوئی ہم تک بھی ایکسیس نہیں رکھتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیچارے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فیس مطلب وہ نہیں دے پا رہے ہوتے. اور لٹرلی میں ایک فیملی ایسی کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے قرض اٹھا کے اپنی بچی کی فیس دی ہے. تو یونیورسٹی کہتی ہے نہیں ہمارے پاس اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے، اس کو یہ فارم بھی مکمل کرنا ہے، اس کی یہ چیز بھی پوری ہونی چاہیے. وہ انفارمیلٹیز میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ بیچارے اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں. تو آپ کے ہاں اس کا کیا میکنزم ہے؟ جی اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارا ایڈمیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیونکہ آن لائن ہے، اس کے اندر ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے فائنینشیل ایڈ کا. تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اسکالرشپ چاہیے تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اسی ٹائم آپ فل کریں اور وہ ہم تک آ جاتی ہیں. پھر اس کی اسسمنٹ کے لیے ہم نے ایک ڈائریکٹریٹ بنا رکھا ہے جو کہ فائنینشیل ایڈ ڈائریکٹریٹ ہے ہمارا. وہاں پہ وہ جو ہے اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے، اس کی پورا ایک پروسیجر ہے. ہمارے پاس ایک کمیٹی ہے جس کے اندر ہمارے ڈینس حضرات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ ڈپارٹمنٹل وائز نیڈ بیس ہیں
اور ہم ان کو جو ہے اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. اچھا، بلڈنگ کی آپ نے جامعہ کراچی کی بات کی، تو یہ جب ہم جامعہ کراچی میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم کیا یہ بلڈنگ گرنے والی ہے، اور لٹرلی گری بھی ہے ابھی ایک لائبریری جامعہ کراچی پہ. تو ہم ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا وہ نہیں ہے، یہ انجینئرنگ برانچ کا کام تھا. وہ بتاتے آگے انجینئرنگ والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں وہ 2 سال پہلے جو پچھلے افسر تھے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ادارے کے سربراہ کو یا ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ خود بھی اس طرح کی نظر رکھے. مطلب کہ چلو جی اس نے نہیں بتایا تو اس نے بتا دیا ہوگا. ادارے کے سربراہ کو بھی وقتاً فوقتاً وزٹ کرنا چاہیے مختلف جو کراچی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ 1 یا 2 سروش لودھی صاحب ہیں یا دیگر کوئی ایسے ہوں جو وزٹ کرتے ہوں باقاعدہ کہ جا کے تھوڑا سا دیکھ لے، ورنہ ظاہر وائس چانسلر مصروف ہوتے ہیں اپنے ڈومین کے حوالے سے. تو آپ کے ہاں ایسا کیا میکنزم ہے کہ آپ دیکھتے ہوں چیزوں کو آج خود بھی؟ جی ایسا ہے کہ دیکھیں ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ ایک تو پاکستان کی یونیک یونیورسٹی ہے جہاں پہ سرکولر فارم کے اندر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. سو ایک لینس کے اندر اور ایک ٹرپ میں آپ ساری بلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی یعنی ایشو کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ویسے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں وہاں پہ آپ ایک دفعہ دیکھیں ہماری یونیورسٹی کو، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ پاکستان کی یونیک یونیورسٹی ہے جہاں پہ سرکولر فارم میں ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. تو وائس چانسلر کی اتنی دقت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ جب جاتے ہیں تو آپ ایک سائڈ سے شروع ہوتے ہیں اور اینڈ پہ آپ نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک اور پروسیس بھی ہے ہمارے پاس. 2 ڈائریکٹریٹس ہیں جو ان کا کام یہ ہے کہ ایک ہمارا ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہمارا پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہم نے وہاں پہ ایک اسٹیٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے، اس کے اندر مینٹیننس بھی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کے پاس پوری انفارمیشنس آ رہی ہوتی ہیں کہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اس جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، تو اس کو وہ مینٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے ریپیئر کر لی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو وائس چانسلر جو ہیں وہ اپڈیٹ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے. اور ویسے بھی وقتاً فوقتاً وائس چانسلر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی فیکلٹی کے اندر ضرور جائے. اس سے ایک تو لوگ جو ہے وہ انکریج رہتے ہیں، فیکلٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں ٹیک کیئر کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے اور ہم اس پہ کم عمل درآمد کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر ظاہر ہے میڈیا کا دور جو ہے تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے. شاید ہم وہ آخری جنریشن ہوں گی جس نے پرنٹ بھی دیکھا، ہاتھ سے لکھائی کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر ہم نے ٹی وی چینلز بھی دیکھے، اور پھر ہم نے ڈیجیٹل بھی دیکھا. یہ شاید ہم آخری ہوں گے. آنے والے جو ہوں گے وہ ڈیجیٹل یا اس سے بھی کوئی آگے کی چیز دیکھ رہے ہوں گے. ویڈیو آئی، ریل آئی، اس طرح کی چیزیں، شارٹس آ گئے. تو آپ کی یونیورسٹی میں جو ماس کمیونیکیشن پڑھایا جاتا ہے، پچھلی گورنمنٹ میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ماس کمیونیکیشن لوگ نہ پڑھیں، کہ اب میڈیا میں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ظاہر وہ شاید پورا جملہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ڈیجیٹل کو پڑھیں اور آئی ٹی کو ساتھ ملا کر کے. تو آپ کا ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ چیزوں کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹی وی کی طرف یا ڈیجیٹل کی طرف اسٹوڈنٹ جائیں، ان کو کچھ چیز آتی ہو جب وہ فیلڈ میں اتریں؟ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے جو ماس کمیونیکیشن میں نے پڑھا ہے، اس ماس کمیونیکیشن میں ہم نے یہ پڑھا ہے جی ریڈیو کس نے ایجاد کیا، ٹی وی کس نے بنایا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی کسی چینل میں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارا جو ماس کمیونیکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر ہم نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ لانچ کی ہیں. ایک تو ریڈیو ہے ہمارا 106 FM 106 ہمارے پاس. باقاعدہ سے آپ جی ریڈیو ہے، زبردست. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انٹرنیز ہوتے ہیں وہاں پہ، اس میں وہ ٹریننگ کرتے ہیں، ہینڈ آن ٹریننگ وہاں پہ. یہی تو سب سے اہم چیز ہے. اور دوسرا ہمارا سنگل کیمرہ اسٹوڈیو ہے ہمارے پاس. اچھا. اور وہ لنکڈ ہے HSC کی ویب سائٹ کے ساتھ. تو ہمارے جتنے پروگرامس ہیں وہ آن لائن آپ کو مل جاتے ہیں اس لائیو ٹی وی کے اوپر جو HSC کا ہے. اچھا. اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اور یہ جو سنگل کیمرہ جو اسٹوڈیو بنا ہے، یہ امریکہ کا ایک پروجیکٹ تھا ماس کمیونیکیشن کا، اس کے تھرو بنایا گیا تھا. اور ابھی بھی وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر لاسٹ 23 تاریخ کو ہماری جو ہے ایک ورک شاپ ہوئی جو کہ امریکن ایمبیسی کے تھرو ہوئی تھی. اور وہ ماس کمیونیکیشن کے اوپر خاصا، تو یعنی ہم جو ہے وہ جدت کی طرف جا رہے ہیں. ہم ہینڈ آن پریکٹس پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہم وہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کروا رکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کراچی یونیورسٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور کچھ این ای ٹی میں بھی ہے، باہر سے اسٹوڈنٹ آ کے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں،
اور ظاہر ہے جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، جس طرح کی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، جیسے باولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل آ گیا، اس طرح سے وہ مرچ مسالہ بہت لگ جاتا ہے. 10% چیز ہوتی ہے. چھوٹے شہروں کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ چیز بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں لوگ، اتنا نہیں ہوتا جتنا بڑھا چڑھا کے ہمارے میڈیا میں دیا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باہر بھی رہے ہیں، باہر ممالک میں بھی، اس سے نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اور پھر جو لوگ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں چاہے وہ اور کسی. دیکھیں اس کی زندہ مثال تو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہے. بیسکلی وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ تھے برطانیہ سے، وہ انہوں نے آ کے پڑھ رہے تھے، تو جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو وہ لوگ واپس چلے گئے. تو اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنا جو فیس ہے اس کو ٹھیک کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہمارے اداروں کے اندر ایسا کام نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا انیشیٹو یہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے 2 انٹرنیشنل اسکالرشپ رکھے ہیں اپنی یونیورسٹی میں، اور اس کی مالیت جو ہے 0.44 ملین ہے. تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ کی ٹوٹل جو فیس ہے وہ ویو آف ہے، اس کو ہم اس کا جو منتھلی مینٹیننس چارج ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بیسک جو فیس آف دی پاکستان ہے اس کو دیکھیں، کہ وہ بات نہیں ہے جو کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مرچ مسالہ کے ساتھ لوگ پیش کر دیتے ہیں. اس سے تمام یونیورسٹیز افیکٹ ہوئی ہیں. یہ سمپل اسلامی یونیورسٹی باولپور کا کیس ظاہر ہے ہر یونیورسٹی میں تمام اکراس پاکستان. سو پہلی تو بات یہ کہ رسپانسبلٹی میڈیا کے اوپر بھی ہے، ظاہر ہے بالکل، کہ وہ اس کا صحیح فیس صحیح بات کو جو ہے ڈپکٹ کریں. اور جو کیونکہ پاکستان جو ہے سنگل آؤٹ ہو گیا دنیا کے اندر، یہ علیحدہ کھڑا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو واپس اسی پیس کے اوپر لے کے جائیں. اس کے لیے میڈیا کا بھی کردار ہے اور ہمارا بھی کردار ہے. اچھا، آپ ابھی کراچی آئے تو آپ نے مطلب یہاں کی یونیورسٹیوں سے کوئی ایم او یو کی ہے کہ آپ کی فیکلٹی یہاں آئے، یہاں سے کچھ لوگ وہاں جائیں، تھوڑا سا چیزیں مزید ایک دوسرے سے سیکھیں، اس طرح کا بھی کوئی ہے آپ کا پلان کراچی کے حوالے سے؟ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہمارا ایم او یو ہے اس کے اندر بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ہم نے بایو کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، کیمسٹری اور فائن آرٹس ویژول آرٹس کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا ہے. یہ انیشیلی ابھی 4 جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ کام کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم شامل کریں گے. اس کے اندر اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی ہے، اس میں فیکلٹی ایکسچینج بھی ہے. اس سے فائدہ یہ ہونا ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ کو بھی تھوڑا سا کراس کلچر پتہ چلے گا، کراس پروینس بھی پتہ چلے گا کہ دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور فیکلٹی کو بھی لرن کرنے کی جو ہے اپرچونیٹی ملے گی. بعض ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر اکوپمنٹ شاید اس طرح سے ہمارے پاس شاید زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس اکوپمنٹ بہت اچھا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے کولابریشن کے اندر بہت سارے پریکٹیکل ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس کی کاسٹ جو ہے پھر نہیں پڑے گی، کیونکہ ایجوکیشن ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ڈاؤ انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم یہ کام کریں، کیونکہ ان کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ وہ وہاں آ کے ایم او یو کرنا چاہتی ہیں، بیکاز وہ کراس کلچر اور کراس بارڈر پہ فیکلٹی ایکسچینج اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے اوپر کام کریں. اچھا، یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ تھیں کہ ان کی سہولیات کیسی ہیں، سارا کچھ ہے. اب ہم آتے ہیں اساتذہ کی طرف. تو آپ کے پاس ٹوٹل تعداد کتنی ہے اساتذہ کی؟ ایک ایڈہاک پہ بھی ہیں، سارے ریگولر ہیں، کانٹریکٹ پہ ہیں؟ یہ مسائل بڑے چل رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. جی ایسا ہی ہے. ہمارے پاس جو ہے تقریباً 527 کے قریب ریگولر فیکلٹی. ہمارے پاس کوئی ایڈہاک پہ کوئی آدمی نہیں ہے، ہم کسی کو ایڈہاک پہ نہیں رکھتے. زیادہ یہ ہوتا تھا پہلے، کیونکہ اب رول ہمارا چینج ہو چکا ہے کہ وائس چانسلر جو ہے کسی کو کانٹریکٹ پہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، پہلے ایسا ہوتا تھا 6 مہینے کا کانٹریکٹ دیا جا سکتا ہے، جس کو ایڈہاک کہتے ہیں. اب اگر ہم نے کانٹریکٹ پہ بھی رکھنا ہے تو اس کے لیے اخبار میں ایڈ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سلیکشن ہوتی ہے. بالکل وہی پروسیس ہوتا ہے سارا جو ریگولر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم 3 سال سے 5 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں. تو یہ یعنی یوں سمجھیں کہ سیکیورٹی ہے اس آدمی کے لیے اور ہمارے لیے بھی. ہم وزٹنگ پہ ضرور لوگ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر یونیورسٹی کی ضرورت ہے. تو ایڈہاک ہمارا وہاں پہ نہیں ہے بالکل. تو باقاعدہ جو آپ کے سلیکشن بورڈز ہوتے ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا ہماری کراچی میں بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ ان کے 10 سال گزر جاتے ہیں اور وہ
جن کی ترقیاں ڈیو ہوتی ہیں وہ بیچارے وہیں کے وہیں جی وہ یہ لوگ جو ہے نا اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور بے چینی بھی اسی وجہ سے ظاہر ہے پھر وہ ٹیچر اس طرح سے وہ نہیں کر پاتا نا, ڈیلیور بھی نہیں کر پاتا کہ اس کے اپنے حقوق مارے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے, کیونکہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی پروموشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو رولز ہم وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں, ہائر بھی کرتے ہیں, اور یہ ایک مسلسل پروسیس ہے. ابھی جب میں یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ تو ہمارے گورنر صاحب جو ہیں, جو ہمارے چانسلر بھی ہیں, وہ ان کا وزٹ ہے 1 سپٹمبر کو. اس کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا جو سلیکشن بورڈ ہے اب ڈیو ہو رہا ہے, تو ہم انہیں سلیکشن بورڈ اور پروموشن بورڈ کی طرف چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے سنڈیکیٹ اور باقی معاملات وہ جو ہوتے ہیں. سینٹ سنڈیکیٹ آپ کی ریگولرلی اکیڈمک کونسل یہ ساری چیزیں ریگولر ہمارے ایک سال لگ جاتا ہے؟ نہیں جی ہمارے ریگولر ہے. ہم کراچی میں ایک یونیورسٹی ایسی بھی ہے کہ جو جب سے بنی ہے تب سے مطلب اس کا سینٹ ہوا ہی نہیں, مطلب وہ خود ہی بس ادھر جاتے ہیں, کوئی لیٹر ادھر سے لے آئے کوئی ادھر سے لے آئے, بس وہ تب چال میں چلا رہے. نہیں ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا سینٹ نہیں ہے, ہمارا سنڈیکیٹ ہے اور یہی ہائیسٹ فورم ہے ہمارا. تو ہمارا جو ہے پروسیس اس طرح ہے کہ ہم جیسے سلیکشن بورڈ کرتے ہیں تو ود ان 15 days جو ہے ہم اپنی سنڈیکیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے 15 دن کے بعد ان کا جو لیٹرز ہیں ہم ان کو ایشو کر دیتے ہیں. یہاں سالوں لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ کراچی میں تو ہمارے پروفیسرز ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ انہوں نے جو HEC کا بھی رول ہے کہ 15 آپ کے پاس کم از کم ریسرچز ہوں, تو یہاں ایسے بھی لوگ بن گئے جن کے پاس 10 تھیں, ایسے لوگ بھی پروفیسر بن گئے. تو آپ کے یہاں کوئی ایسا ہے کہ مطلب وہ چل رہی ہوں چیزیں, جی ٹھیک ہے یہ فلاں کا منظور نظر ہے تو یہ فلاں کی کال آئی ہے اس کو کر دیں؟ اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں اللہ کا بہت شکر ہے اس معاملے میں پنجاب تھوڑا سا بچا ہوا ہے. یہ ضرور ہے, دیکھیں ہر طرف سے کلچر تو ویسے ہی ہم سب انسان ہیں, فون ضرور آتے ہیں, لیکن ہمیشہ فون کے اینڈ کے اوپر ایک بات ضرور کہی جاتی ہے کہ جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر ایز پر دیکھ لیں. اگر ہو سکتا تو ٹھیک ہے, ادروائز کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ یہ منظور نظر اس کو ہونا ہی ہے. ظاہر ہے وہ یونیورسٹی کا کراچی میں ہم ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں کہ ساری یونیورسٹیاں ہیں, لیکن آپ ایک یونیورسٹی ایسی ہے ہمارے پاس جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ سب سے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ NET کے وائس چانسلر صاحب کا ہے. مطلب ایک کال پہ ہوتی ہے مطلب شہر پورے کی انتظامیہ, ایون کہ اس سے اوپر کی بھی انتظامیہ, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس یونیورسٹی کی سینٹ سنڈیکیٹ لیٹ ہو, اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہنگامہ کریں, کچھ بھی نہیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کے باہر کیا احتجاج, اس کو پنش کیا. پھر کوئی شخص میرے پاس آیا جی کہ وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں اس کو لے گیا, وہ بہت نفیس شخصیت ہے, تو انہوں نے کہا جی آئندہ کے لیے درخواست لکھ کے دے دے اور پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ دیگر یونیورسٹیاں ہیں وہاں تو ڈیلی کو ہزاروں لوگ ایویں ہی اندر گھس جاتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. NED میں آپ ہم جرنلسٹ کی حیثیت سے بھی جاتے ہیں تو مطلب 4 جگہوں سے چیک اینڈ بیلنس, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں سب کے لیے یہ رول ہے. تو آپ کے ہاں ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھائے یونیورسٹی میں چلا جائے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا NED یونیورسٹی کا, تو ہمارے ہاں پہ ہی جو ہے گجرات پریس کلب ہے, لیکن یہ ایک چھوٹا سا میکنزم بنا ہوا ہے کہ ان کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ ایک پروسیس سے آتے ضرور ہیں, بات ضرور کرتے ہیں, وہ کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے, لیکن وہ بھی انسسٹ نہیں کرتے. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی, میں 2 دفعہ جو ہے وائس چانسلر بننے کے بعد پریس کلب گیا ہوں, تو وہاں پہ بشارت لودھی صاحب ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جو اکارڈنگ ٹو رول ہونا وہ کائنڈلی وہ کیجیے گا. میں بھی اگر فون کروں مطلب وہ تو ہمارا کام ہے, لوگ آتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں, تو آپ نے ایگزیکٹلی بتا دینا. اگر آپ غلط کام کریں گے تو ہم آپ کی تصحیح کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو تو ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور خود یونیورسٹیز میں بلکہ باہر کے اداروں میں بھی, تو جو چیز جینوئن ہوتی ہے نا اس پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور ہم نے اس کو سیٹ کر دیا. لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھی وہ بہت زیادہ چیزوں کو اپنی مرضی منشا, یا ان کا کوئی چیز نہیں ہوئی یا کوئی ایگو ان کی تھوڑی سی متاثر ہوئی تو وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا ظاہر ہے ہمیں بھی نقصان ہے, ہمارے بھی بچے انہی اداروں میں پڑھنے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بجلی کو بچانے کا اور سولر پہ لے کے جانے کا آپ نے کیا ہے, اور یہ لگتا یوں ہے کہ آپ کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے, ورنہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار میرا تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے, ابھی مجھے تھوڑا سا دیکھنے دیں ماحول کو, پھر ہم کرتے ہیں.
جس طرح کا آپ کا کم وقت میں آپ نے یہ انیشیٹو کا سوچا ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کی اپنی وہ بھی ہے کہ ذاتی دلچسپی. تو یہ چیزیں کیسے آ گئی مطلب؟ اچھا اس طرح دیکھیں میں اس یونیورسٹی میں جب 2012 میں آیا نا تو میرا سفر 2012 سے شروع ہوا. آج 12 سال ہو گئے مجھے اس یونیورسٹی میں. میں یہاں پہ ایسوسیٹ پروفیسر تھا, یہاں پہ پھر میں پروفیسر بنا, پھر یہاں پہ ڈین بنا, پھر پرو وائس چانسلر بنا, اور آج اللہ نے مجھے وائس چانسلر کا عہدہ مجھے دیا. تو میں ان تمام دقتوں کو جانتا ہوں. تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا, یہ میرا روڈ میپ ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ ہمارے پاس میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے, تو میں لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی دوں گا تاکہ کچھ چارم تو ہو نا کہ یار میرا ادارہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے 1 لاکھ روپے تک کے ہم نے جو ان کے بلز ہیں وہ ہم 3 دن کے اندر ریمبرس کرنے کی ہم نے پالیسی بنائی ہے. اب جہاں سے بھی اساتذہ جتنا میرا اسٹاف ہے جہاں سے بھی آپ علاج کراتے ہیں آپ میرے پاس لے کے آئیں, 3 دن میں مجھ سے پیسے لے لیں واپس. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پینل پہ ہیں یہاں سے یہ علاج نہیں, وہ کیونکہ وہاں پہ جی وہاں سے مختلف جگہوں سے کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ میں آ رہا تھا. تو میں نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کو سولرائزیشن پہ لے کے جاؤں گا. اور میں نے پہلا کام یہ کیا کہ 150 ملین کا میں نے اماؤنٹ رکھا اور میں 3 بلڈنگس کو انیشلی سولر پہ لے کے جاؤں گا, جیسے میں نے بتایا کہ 50 ملین ہمیں بچیں گے. تو اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اونرشپ لے لیں. اور اونرشپ کب آتی ہے؟ اس ٹائم آتی ہے جب آپ کو کوئی انسینٹیو مل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایسے. تو میں یہ میرا پلان میں ہے کہ میں گجرات یونیورسٹی کے لیے ایک ہاؤسنگ جو ہے وہ اناؤنس کروں جہاں پہ ہر آدمی کو اس کے گریڈ کے مطابق ایک پلاٹ مل سکے. جب وہ ریٹائر ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنا گھر تو بنا سکے. استاد تو کچھ استاد تو کچھ نہیں کر سکتا. میں پہلا آپ کی ایگزامپل ہوگی. اچھا یہ جو کام ہے نا یہ ہم چاہیں گے کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز آپ کی ہو, ہم کراچی کے جنرل سے حاضر ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو حوصلہ دے گی, اور آپ کا یہ عمل حوصلہ دے گا ان اساتذہ کو, اور وہ اساتذہ پھر اسی تازہ خون کے ساتھ اپنے شاگردوں کو وہ کریں گے کہ ہمارا بھی خیال رکھا جائے. یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے اپنی ہاؤسنگ بنائی ہے. ان کے جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ A1 فیسلٹیز کے ساتھ اس کے اندر وہ ہیں. اس ٹائم کے جو وائس چانسلر تھے ان کا ویژن دیکھیں کہ انہوں نے وہاں سے موٹر وے اتروائی جو کہ جو ہے جاتی عمرہ کو جاتی ہے, وہ روڈ جاتی عمرہ کو جاتی ہے. اس کے دونوں سائڈ میں یہ پرائم جگہ کے اوپر وہ کالونی موجود ہے اور لوگ وہاں پہ باعزت طور پہ رہتے ہیں. ٹیچر کیا کر سکتا ہے, مطلب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ اس نے 60 سال کی عمر تک یہ کرنا ہے, پر اس کے بعد بھی کم از کم اس کو یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی سروس کے دوران کہ یار مجھے حق لال کی یہ نوکری ملی ہوئی ہے, مجھے سرو کرنا چاہیے, اس کے بعد بھی میرا بندوبست ہو رہا ہے. ایسے ہی تو دیکھیں قسطوں کے اوپر, مطلب میں نے میرا یہ پلان ہے کہ ہم بلک کے اندر زمین خریدیں گے. ہمیں تقریباً 15 مربع زمین چاہیے, تو ہم بلک میں زمین خریدیں گے. بینک جو ہے میرا جو بینک ہے وہ اس کو لون وہ اس کو پیسے فنڈ کر دے گا, اور ہم اس کے جو پیسے ہیں لوگوں کی قسطوں کے ساتھ واپس دیتے رہیں گے. تو یہ اس سے بینک سے ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے. یہ جیسی مکمل ہوتی ہے ہم زمین بھی لیں گے اور پھر اس کی پلاٹنگ کر کے تو اس کی ڈیولپمنٹ شروع کر دیں. کنووکیشن کا بتائیں کہ یہ بڑا زبردست وہاں کا منظر ہوتا ہوگا, شہر سے باہر پہاڑیوں کے ایسے کھیتوں کے بیچ میں آپ کی یونیورسٹی, تو کتنا زبردست ہوگا. اور کنووکیشن ہوا ہے یا ابھی؟ جی لاسٹ کنووکیشن جو ہے وہ ہوا تھا کوئی 4 ماہ پہلے, اور اب میں دوبارہ پلان کر رہا ہوں انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ کے اوپر ہم 19 یعنی 2019, 20 اور 21 ان 3 بیچز کی جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. اس میں تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہوں گے, اور یہ 15,000 لوگوں کا یہ مجمع ہوگا جس میں ہم جو ہے ان کو ڈگریز اور گولڈ میڈل جو ہیں وہ ہم دیں گے. زبردست. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ایک ہاؤسنگ کا تو ہے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کراچی یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے کراچی میں کہ یہاں پہ کچھ اساتذہ کی رہائش ہوتی ہے کیٹیگریز میں, ایسا آپ کے یہاں بھی ہے کیونکہ آپ شہر سے باہر ہیں؟ جی ایسے ہی ہے, ہمارے پاس جو ہے نا تمام کیٹیگریز کے گھر موجود ہیں, اور ہم اوور لوڈڈ ہیں. تو میں نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے تقریباً 2 ٹاور چاہیے جس میں میں کوئی 20 کے قریب اپنے فیکلٹی ممبرس کو ہاؤسنگ دے سکوں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جو ورک پلیس ہے وہ بالکل نزدیک ہے, لوگ نکلتے ہیں اور اپنے ورک پلیس سے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے بڑا پیسفل ہوتا ہے. یعنی آپ میری یونیورسٹی میں جب انٹر ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آپ DHA میں آ گئے ہیں. بالکل کوائٹ, پیس
ہمارا وہ ہے، اور لش گرین ہمارا پورا کیمپس ہے. کیونکہ ہم فوٹ ہلز کے اوپر ہیں، بمبر کے بالکل ساتھ ہیں، تو ہمارا جو ویدر ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اب ہمارا جو ویدر کنڈیشن ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی اور بالکل ہم سردی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ، اور کیونکہ ہم جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو ہے سٹرس کا ریجن ہے، وہاں سے کینو بڑے اچھے ملتے ہیں، سرگودا، بلوال، ایمن آباد. تو اس طرف کے جو کینو ہیں وہ دنیا کے بیسٹ کینو ہیں. تو جتنا ہمارے پاس وہاں کورا پڑتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دھند پڑتی ہے، تو اتنا کینو میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دنیا کے اندر آپ ظاہر ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کی میں نے دیکھی ہیں، بہت ساری ڈفرینس ہے دیگر یونیورسٹیوں سے، دیگر اداروں سے، تو اس میں کوئی لگتا یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی انسپائر ہیں جب یہ کرتے ہیں؟ ورنہ بہت سارے وائس چانسلر ہیں وہ بس ڈیلی بیسس کا جو کام ہے وہ چلاتے جاؤ، پالیسی میٹرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سے خوف کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی بڑا ٹینڈر نہیں دینا، نیب آ جائے گی، کوئی سیاسی کوئی ٹھیکیدار آ جائے گا کہ وہ کر لے گا، تو وہ بیچارے اسی میں اپنا 3-4 سال گزار کے نکل لیتے ہیں. تو جب سوال کرو تو کہتے ہیں یار اگر ہم کرتے تو فلاں وی سی کو دیکھ لیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پکڑے گئے، اور فلاں کو دیکھ لیں. لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ چل کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو آپ کسی سے انسپائر ہیں؟ یہ چیز کہاں سے آپ کے ذہن میں آئی کہ مجھے اگر میں سیٹ پہ آؤں گا تو یہ ضرور کروں گا؟ دیکھیں 2008 میں جب میں اسلام یونیورسٹی بہاولپور گیا تو وہاں پر میرے جو وائس چانسلر تھے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر بلال خان. کراچی کے اندر ان کا مڈ ایشیا اسکول ہے ناظم آباد میں، اور بڑی اچھی تعداد کے اندر ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. بیروکریٹ تھے، تو میں نے ان کے ساتھ میں نے بڑا کلوز کام کیا. میں نے ان کی ورکنگ کو دیکھا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو نیب سے ڈر لگنا چاہیے. ظاہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اور صحیح ٹینڈر دے رہے ہیں تو کوئی سیاسی آدمی جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے وہاں سے ٹینڈر لے لے گا. بیکاز یہ تمام کام جو ہے یہ تو ایک ایسا پیئر ریویو پروسیس میں سے جا رہا ہوتا ہے جو کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اور جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو انہوں نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ جو کام تم نے سیکھا ہے تو اپنے دماغ کی ہارڈ ڈسک کو نکال کے رکھ لو، جب تمہیں موقع ملے یہ ہارڈ ڈسک واپس لگانا اور پھر کام کرنا. تو یہ انسپریشن جو ہے بیسیکلی انہی کی طرف سے مجھے ملی تھی، اور میں نے اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ کام شروع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے اندر میں وائس چانسلر ہوں، مجھے نہیں پتا کل کا، ظاہر ہے. تو آج جو میں کر سکتا ہوں آج میں کر گزروں. یہ میری قوم کی امانت ہے، اور یہ یونیورسٹی جو ہے بیسیکلی میرا پاکستان ہے. اگر میں نے اسے ٹھیک کر لیا تو میرا کام ہو گیا، کیونکہ ایک عدالت یہاں پر اور ایک عدالت اوپر ہے. تو اس عدالت کے لیے کام کرتا ہوں. یہ عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. اس عدالت میں تو لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے تو سب چیزیں کر لیں گے، بٹ اس عدالت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو اس عدالت کے لیے کام کرتا ہوں جی روزانہ، اور اس امید کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے پاس مجھے لے آئی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ اگلا انٹرویو آپ کی یونیورسٹی میں ہوگا، اور وہاں پہ ہم بیٹھ کر کے مزید انشاءاللہ آپ سے چیزیں لوگوں کو بتائیں گے. ناظرین آپ نے یہ سارے سوالات بھی دیکھے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کا اس حوالے سے تجربہ کیا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.